أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. صدق الله العظيم. میں تیرا فقیر ملنگ خدا، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا. میں تیرا فقیر ملنگ خدا، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا. تو دن میں ہے تو رات میں ہے، ہر پھول میں ہے ہر بات میں ہے،
میری سوچ میرے نغمات میں ہے، میری روح میں ہے، میری ذات میں ہے۔ تیرا نور تیرا آہنگ خدا، تیرا نور تیرا آہنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ اور تیری رحمت یوں اپنائے مجھے، آنکھوں پر وقت بٹھائے مجھے، تجھ بن ایک سانس نہ آئے مجھے، شیطان اگر بہکائے مجھے۔ کروں اپنے آپ سے جنگ خدا، کروں اپنے آپ سے جنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ اور میری دعا کیا ہے کہ سینہ ہوں میرا شیشے کی طرح، اور بینائی جھرنے کی طرح، آواز بھی ہو شعلے کی طرح، چمکوں میں صدا ہیرے کی طرح۔ مجھے لگنے نہ پائے زنگ خدا، مجھے لگنے نہ پائے زنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ نفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو رمضان کی یہ خوبصورت اور بہترین ساعتیں مبارک ہوں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نزہت ناطق، اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن نور سحر۔ عزیز ناظرین، رمضان کی بہترین ساعتیں جو ہمیں نصیب ہوئی ہیں اللہ رب العالمین کی رحمت سے، تو ہمیں اس سے بھرپور مستفید ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہوا وہ شخص جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں۔ لہٰذا ہمیں اس ماہ مقدس میں اپنا جائزہ دو طرح سے لینا ہوگا کہ ہمارا ہر دن جو گزر رہا ہے، کیا وہ آنے والے دن میں بہتری لے کر آ رہا ہے، اور یہ بھی کہ ہم اپنی جو کی ہوئی نیکیاں ہیں ان کی حفاظت کر پا رہے ہیں کہ نہیں۔ ہماری نیکیوں کو تباہ کرنے والی جو اصل چیز ہے وہ ہماری اپنی ہی زبان ہے، لہٰذا آج ہمارا موضوع زبان کی تباہ کاریاں ہیں۔ زبان کی تباہ کاریاں کیا ہوتی ہیں؟ دلوں میں بغض کا ہونا، کینہ اور بدگمانی کا بڑھنا، اس کا اثر پھر ہماری زبان پر آتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انفرادی طور پر شخصیت میں خرابی پیدا ہوتی ہے، صحت کی خرابی ہوتی ہے، ذہنی انتشار پیدا ہوتا ہے، بے سکونی اور بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر ہم اجتماعی طور پر دیکھیں اس زبان کی تباہ کاریوں کو، تو وہ گھروں کا اجڑنا، نفرتوں کا پھیلنا، قطع رحمی، معاشرے میں انتشار، امن کا فقدان، اور یہ صرف اجتماعی طور پر انفرادی طور پر نہیں رہتا، بلکہ اس کا اثر ہماری نسلوں تک میں چلا جاتا ہے۔ تو عزیز سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف خود کو بچائیں بلکہ اپنی اولاد اور آنے والی نسلوں کو بھی اس گناہ سے محفوظ رکھ سکیں۔ عزیز ناظرین، قرآن میں اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53 میں فرماتے ہیں کہ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد کو ڈالتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کرے جو بہترین ہے۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلواتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ حقیقت میں شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اسی لیے اللہ پسند نہیں کرتا ہے کہ مسلمان کوئی بھی بری بات اپنی زبان سے نکالے۔ اس لحاظ سے اللہ نے ہم مسلمانوں کو یہ تنبیہ فرمائی، سورہ نساء آیت نمبر 148 میں، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی کے اوپر زبان کھولے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ تو لہٰذا ہمیں پھر اس بات کی فکر کرنی چاہیے
کہ ہم زبان سے کیا بات نکال رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین سورہ قاف کی آیت نمبر 18 میں واضح فرما دیتے ہیں کہ کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے والے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔ اور ان فرشتوں کا تعارف اللہ تعالیٰ نے سورہ انفطار کی آیت 10 اور 11 میں فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ۔ اس موضوع پر اگر ہم احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر مجھے اپنے 2 جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور 2 ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرم گاہ کی ذمہ داری لے لو تو میں تمہاری جنت کی ذمہ داری لے لوں گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو جنت میں لے جانے کے سبب بنیں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ڈر اور حسن اخلاق۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کون سے اعمال ہیں جو جہنم میں لے جانے کا باعث بنیں گے؟ آپ نے فرمایا 2 خالی چیزیں یعنی منہ اور شرمگاہ۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی، بدکاری اور پھر وہ سارے گناہ جس کا ابھی میں نے ذکر کیا کہ زبان کی تباہ کاریوں کے ذریعے سارے ہو جاتے ہیں۔ تو ان سب کا جو ہے وہ ہمیں علاج بھی کرنا ہے اور احتیاط بھی کرنا ہے۔ اور جب ذکر نبی ہو اور قصیدہ نبی نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ایک مسلمان کے لیے۔ تو آئیے ہم سنتے ہیں، اپنے کانوں کو معطر کرتے ہیں نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہید و جہاں وہ کہاں میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہید و جہاں وہ کہاں میں کہاں، ان کا مدح سرا خالق نواں، وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں، ان کے دامن سے وابستہ میری نجات، ان پہ قربان میری حیات و ممات، ان پہ قربان میری حیات و ممات، میں گناہگار وہ شافع آسیاں، بے کسوں کی امان
कहाँ मैं कहाँ, वो मदीना नगीना है जो अर्श का, वो मदीना भरम जो बना फर्श का, वो मदीना भरम जो बना फर्श का, वो मदीना जहाँ रहमतें बेकरां, मैं भी पहुँचूँ वहाँ, वो कहाँ मैं कहाँ, मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, मेहदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। सिमत नबी बू जैल गया आका से हुस्ने ये कहा, सिमत नबी बू जैल गया आका से हुस्ने ये कहा। गरियो नबी बतला हो जरा मेरी मुट्ठी में है क्या, सिमत नबी बू जेल गया आका से उसने ये कहा। गरियो नबी बतला हो जरा मेरी मुट्ठी में है क्या, आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ। मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो बिलाले हबशी है, वो जो बिलाले हबशी है, सरवर जी का प्यारा है, सरवर जी का प्यारा है। दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। वो जो बिलाले हबशी है, सरवर जी का प्यारा है। दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उन पर, सीने पर रखा पत्थर लब पर, फिर भी जारी रहा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, हज़ारों दुरूद व सलाम नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। आयत मुबारका और अहादीस की रोशनी में हमने अपना और अपने माशरे का जायज़ा लेना है, तो हम ये देखते हैं कि हमारे ख़ानदान और हमारे माशरे के अंदर 80% जो बिगाड़ पैदा होता है वह हमारे ज़बान ही के मरहून मिन्नत है। यह माह मुक़द्दस तो आया ही हमारी इस तरबियत के लिए है।
کہ جہاں اللہ رب العزت نے اس ماہ میں ہمیں اپنی حلال کردہ چیزوں سے مخصوص وقت کے لیے روکے رکھا ہے، تو وہ یہ اصل تربیت ہی اس چیز کی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی حرام کردہ اور ناپسندیدہ چیزوں سے بھی خود کو روک لیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے آیت 83 میں فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ اور لوگوں کے ساتھ اچھے اور بھلے طریقے سے بات کرو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں بالا خانے ہیں، ان کی پشتیں ہیں، اور ان کے اندر سے ان کے باہر کا اور ان کے باہر سے ان کے اندر کا نظر آتا ہے۔ ایک اعرابی کھڑا ہوا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو اچھی طرح یعنی نرمی سے بات کرے، کھانا کھلائے، اکثر روزے رکھے، اور رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو وہ اللہ کی یاد میں اپنے وقت کو گزار دے، یعنی نماز کے لیے وہ کھڑا ہو جائے۔ تو عزیز ناظرین، ہم رمضان میں لگ بھگ اس حدیث کے مطابق تمام ہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کو افطاری بھی کرا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں راشن وغیرہ بھی بھیج رہے ہوتے ہیں، کھانوں کا انتظام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور راتوں کو بستروں سے اپنی کمروں کو الگ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بس ایک چیز ہے جس کا ہمیں اپنا جائزہ بھی لینا ہے اور یہ کام بھی کرنا ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ جتنا ہم اس کو روکیں گے اور جتنا ہم اس کے پر عبور حاصل کریں گے، اتنے ہی ہمارے اعمال میں بھی اضافہ ہوگا اور ہماری نیکیوں کی بھی حفاظت ہوتی جائے گی۔ حضرت عامر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، گھروں میں رہو اور اپنے گناہوں کے اوپر رو۔ تو یہ احادیث بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جہاں ہم نے اپنی زبان کے پر قابو رکھا تو وہیں اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نیکیوں کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس میں ہم سب کو نیکی کرنے والا اور نیکی کی حفاظت کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ۔